دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے شخص کے بارے میں بتائیں گے جس نے قانون سے سیدھی جنگ کا اعلان کیا اور پھر اس عروج کو کیسے زوال ملا۔ آئیے جانتے ہیں۔ آج آپ کو نقاش اور عکاشی بٹی کے بارے میں بتائیں گے، جو کہ شیخو پورہ کے ایک گاؤں سالار بٹیاں کا رہنے والا تھا۔ پنجاب کے ان علاقوں میں قتل و غارت اور منشیات فروشی کے لحاظ سے سالار بٹیاں سر فہرست ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک یہاں کے جرائم پیشہ لوگوں نے یہاں پولیس کا داخلہ ممنوع ہے جیسے بورڈ لگائے ہوئے تھے۔ ان کے ڈر کا یہ عالم تھا کہ متعلقہ تھانے کا ان کے خلاف کارروائی کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ سالار بٹیاں میں شروع ہونے والی قتل و غارت کی تاریخ پاکستان بننے سے پہلے کی ہے۔ ان خاندانوں کی دشمنیوں میں کئی معصوم لوگ بھی زندگی کی بازی ہار گئے۔ 1990 میں یہاں کے تمام جرائم پیشہ افراد 3 بڑے گروہوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ ان میں نمبردار گروپ، باہو بٹی گروپ اور الطاف اور افتاف گروپ شامل ہیں، اور یہ تینوں گروپ ایک دوسرے کے مخالف ہونے کی وجہ سے آپس میں برسرے پیکار رہتے تھے۔ دشمنی اور جھگڑوں کا یہ سلسلہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا گیا۔ 2005 میں سالار بٹیاں میں مزمل نامی ایک شخص قتل ہو گیا، جس کے بعد دشمنی کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا اور وہ تینوں گروپ 2 بڑے گروہوں میں تقسیم ہو گئے، جن میں الطاف اور افتاف گروپ اور نقاش اور عکاشی بٹی گروپ شامل ہیں۔ آہستہ آہستہ جرائم کا یہ دندہ بڑھتا رہا اور ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کا جینا حرام ہو گیا۔ کئی لوگوں نے تنگ آ کر یہاں سے کسی اور جگہ جانے میں عافیت سمجھی۔ پولیس کو تافو گروپ اور عکاشی بٹی گروپ کے کئی افراد مطلوب تو تھے، لیکن ان کے منظم ہونے کی وجہ سے ان کے خلاف کارروائی کرنا پولیس کے لیے آسان نہ تھا۔ منشیات کا سب سے بڑا دندہ عکاشی گروپ کے لوگ چلا رہے تھے۔ حکومت نے ان سب افراد کے سروں کی باری رقم بھی مقرر کر رکھی تھی۔ سالار بٹیاں میں حالات اس قدر خراب ہو چکے تھے کہ سرعام منشیات فروخت کی جاتی تھی اور جگہ جگہ منشیات کے ڈھیر لگے ہوتے تھے، مگر قانون نافذ کرنے والے اس طرف کا رخ بھی نہیں کرتے تھے۔ گاؤں کے معتبر لوگ دونوں گروپوں میں صلح کروانے کی کئی ناکام کوششیں کر چکے تھے۔ عکاشی گروپ میں 30 لڑکے شامل تھے۔ ایک دفعہ الطاف اور افتاف گروپ کو اس کے ساتھیوں عکاشی گروپ کے لوگوں سے جھگڑا ہو گیا اور تافو گروپ کے لوگوں کو جان بچا کر بھاگنا پڑا، اور پھر وہ 13 برس تک علاقے میں داخل نہ ہو سکے۔ اس طرح سارا دندہ عکاشی گروپ کے پاس چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی عکاشی کو علاقے کے معتبر سیاسی شخصیات کی پشت پناہی بھی حاصل تھی۔ وہ سیاسی شخصیات ایسے جرائم پیشہ افراد کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔ سالار بٹیاں میں جرائم کا خاتمہ ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا تھا، اور ان جرائم پیشہ عناصر کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں نے شیخو پورہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے لوگوں کے لیے درد سر بن چکا تھا۔ ان کی کارروائیوں نے محکمہ پولیس کی کارکردگی کو بھی سوالیہ نشان بنا دیا تھا۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے 2008 میں DIG چودھری تنویر احمد، DPO شیخو پورہ نعیم اقبال اور DPO ننکانہ صاحب اکبر ناصر خان کی سربراہی میں ایک اسپیشل پولیس ٹیم نے سالار بٹیاں میں عکاشی بٹی گروپ سے وابستہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف ایک بڑا آپریشن کیا۔ یہ مقابلہ 36 گھنٹے تک جاری رہا، اور اس دوران پولیس کے خلاف بھاری ہتھیاروں کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ 1.5 دن تک مقابلہ جاری رہنے کے باوجود پولیس کو بغیر کسی ملزم کی گرفتاری کے واپس جانا پڑا۔ پولیس نے علاقے سے بڑی مقدار میں راکٹ لانچر، مشین گنیں اور کلیشن کوفیں قبضہ میں لے لیں۔
اس واقعہ کے بعد کاشی بٹی کی دہشت مزید بڑھ گئی اور اس کے ساتھی اور زیادہ مضبوط ہو گئے۔ اس آپریشن کی ناکامی پولیس اہلکاروں کے لیے بہت بڑا دھچکا ثابت ہوئی اور اعلیٰ افسران بھی پریشان تھے کہ پولیس اہلکاروں کا مورال بری طرح متاثر ہوا ہے۔ دوسری طرف ان علاقوں میں کاشی بٹی گروپ کی داغ اس طرح بیٹھ گئی کہ اس نے علاقے میں لوگوں سے بتہ وصول کرنا شروع کر دیا، جبکہ منشیات فروشی، چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ پولیس اہلکاروں کے لیے ان کے خلاف کارروائی ایک بڑا چیلنج بن چکی تھی۔ کاشی بٹی کے لوگ بڑے بڑے مل مالکان اور تاجروں کو اغوا کرتے اور ان کی رہائی کے بدلے ان کے گھر والوں سے اچھی خاصی رقم وصول کرتے تھے، اور تاوان کی رقم نہ ملنے پر اس شخص کو قتل کر کے اس کی لاش کو نہر میں پھینک دیا جاتا تھا۔ اسی طرح کی وارداتیں پولیس افسران کے لیے صورتحال کو انتہائی تشویشناک بنا دیا تھا۔ نئے مشن کی منصوبہ بندی اور تیاری کے بعد مئی 2011 میں ڈی پی او رانا شاہد پرویز نے بختر بند گاڑیاں لے کر سالار بٹیاں پر چڑھائی کی۔ جرائم پیشہ عناصر اس بار بھی پولیس کا مقابلہ بھرپور انداز میں کیا اور 24 گھنٹے تک فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ اس بار پولیس کی منصوبہ بندی پہلے سے بہتر تھی، جس کی وجہ سے جرائم پیشہ عناصر کو مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس پولیس مقابلے میں کاشی بٹی کی ٹانگ میں گولی لگی، جس کی وجہ سے وہ اپنی ٹانگ سے محروم ہو گیا۔ پولیس کی فائرنگ سے کاشی کا بھائی عمران عرف مانو موقع پر مارا گیا۔ اس پولیس مقابلے کے دوران ملک رحمت نامی ایک سب انسپکٹر بھی شہید ہو گیا۔ ملک رحمت کی شہادت کے بعد پولیس نے بھرپور طریقے سے حملہ کیا، جس میں کاشی بٹی ساتھیوں سمیت پسپا ہو کر فرار ہو گیا۔ اس حملے میں کاشی بٹی گروپ کے 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ کاشی نے ٹانگ کٹنے کے باوجود جرائم سے توبہ نہیں کی اور منشیات فروشی اور جرائم کا دھندا اسی طرح جاری رکھا۔ ایک کارروائی میں فیصل آباد کے تھانے ستیانہ کے ایس ایچ او نے کاشی کے قریبی ساتھی شہزاد کے سسرال کے گھر پر چھاپہ مارا اور اہل خانہ کو حراست میں لے لیا۔ شہزاد اور کاشی کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے چند ہی گھنٹوں میں پولیس کی وردیاں پہن کر ایس ایچ او کے گھر جا کر اس کے بیوی اور بچوں کو اٹھا لیا۔ اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی ایس ایچ او کو شہزاد کے گھر والوں کو چھوڑنا پڑا۔ اس واقعہ کے بعد کاشی کا ڈر پنجاب میں مزید بڑھ گیا اور ساتھ ہی اس کے جرائم کی وارداتوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ اب پنجاب حکومت نے کاشی کی سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر کر دی اور اس کے قریبی ساتھی شہزاد کے سر کی قیمت 30 لاکھ روپے اور تنویر اور اختیرو کے سر کی قیمت 20 لاکھ روپے مقرر کر دی۔ ہر جگہ پولیس کاشی اور اس کے ساتھیوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ لوگ ہاتھ نہیں آ رہے تھے۔ ایک دن تھانہ خان کا ڈوگرہ کے پولیس اہلکاروں نے کارروائی کرتے ہوئے کاشی بٹی کے ایک اہم ساتھی کو گرفتار کر لیا۔ کاشی کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے 20 ساتھیوں سمیت تھانہ خان کا ڈوگرہ پر حملہ کر دیا۔ پولیس اہلکاروں کاشی بٹی کو دیکھ کر اس قدر خوف زدہ ہو گئے کہ انہوں نے کوئی مزاحمت بھی نہ کی۔ اس واقعہ کے چند دن بعد کاشی بٹی اور اس کے ساتھیوں نے ایک تاجر کو لوٹنے کی کوشش کی تو وہاں تاجروں اور پولیس نے ان کا گھیراؤ کر لیا۔ مقابلے کے دوران کاشی کا ایک ساتھی شاہد عرف موچا 3 ساتھیوں سمیت مارا گیا، جبکہ شہزاد اور کاشی راکٹ لانچر کا استعمال کرتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئے۔ کچھ عرصہ بعد کاشی بٹی گروپ نے سکھا سے رائس ڈیلر ایسوسی ایشن کے صدر کو اغوا کیا، جس کو 1 کروڑ تاوان کے بدلے رہا کیا گیا۔ اس واقعہ کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے ساری صورتحال کا جائزہ لے کر ڈی آئی جی ذوالفقار احمد چیمہ کو کاشی بٹی کے خلاف کارروائی کی ذمہ داری سونپی۔ 9 جون 2011 کو پولیس کو مخبروں نے اطلاع دی
کہ کاشی بٹی خان کا ڈوگرا کے ایک تاجر کو اغوا کرنے جا رہا ہے۔ پولیس نے فوری طور پر پوری تیاری کے ساتھ پورے علاقے کا محاصرہ کر لیا۔ جیسے ہی کاشی بٹی اپنے ساتھیوں سمیت اس محاصرے میں داخل ہوا تو پولیس نے گھیرا تنگ کر کے فائرنگ شروع کر دی۔ کاشی بٹی اور اس کے ساتھی جدید مشین گنوں اور دستی بمبول سے لیس تھے۔ کراس فائرنگ کا سلسلہ شدت سے جاری تھا۔ اس دفعہ پولیس نے کاشی بٹی گروپ کے خلاف مکمل تیاری کی ہوئی تھی اور DIG ذوالفقار چیمہ نے کافی ہدایات دے رکھی تھیں۔ فائرنگ کے دوران کاشی بٹی اور اس کا ساتھی گولیاں لگنے سے بری طرح زخمی ہو گئے اور بھاگنے کا کوئی موقع نہ مل سکا، جس کی وجہ سے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے کاشی بٹی اور رانا شہزاد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ کاشی کے قریبی ساتھی تنویر اور افطیرو کو گرفتار کر لیا گیا اور اس طرح کاشی بٹی گروپ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ شکریہ۔